الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ترجمہ حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی۔ پچھلی آیت کے اندر سوتیلی ماؤں سے نکاح کی حرمت کے بعد ان آیات میں تفصیل کے ساتھ محرمات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ محرمات ہیں جن سے نکاح جائز نہ ہو۔ بعض عورتیں تو وہ ہیں جن سے کبھی بھی نکاح جائز ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ پہلی آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے، اور بعض عورتیں وہ ہیں جن سے کسی موجودہ سبب کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ سبب دور ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں ہو تو جب تک وہ عورت اس مرد کے نکاح سے نہ نکل جائے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور جب تک کہ اس کی عدت بھی نہ پوری ہو جائے۔ اب محرمات نسبیہ کا بیان ہوا ہے شروع میں، جب فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں، اور اس کے عموم میں مائیں اور ماؤں کی مائیں اوپر تک جہاں تک سلسلہ چلا جائے سب کی حرمت آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا وبناتکم، اور حرام کی گئیں تمہاری بیٹیاں، اس کے عموم میں بیٹیاں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی بیٹیاں اور ان کی بیٹیاں سب داخل ہو گئیں۔ پھر فرمایا وَأَخْوَاتُكُمْ، اور حرام کی گئیں تمہاری بہنیں، اس کے عموم میں سگی بہنیں، باپ شریک بہنیں اور مائی شریک بہنیں سب آ گئیں۔ پھر فرمایا عماتکم، اور حرام کی گئیں تمہاری پھوپھیاں، اس میں باپ کی سگی بہنیں اور باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں سب داخل ہو گئیں۔ پھر فرمایا وخالاتکم، اور حرام کی گئیں تمہاری خالائیں، اس کے عموم میں بھی ماں کی سگی بہنیں اور باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں سب داخل ہو گئیں۔ پھر فرمایا وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں حرام کی گئیں، اس کے عموم میں سگے بھائی کی بیٹیاں اور باپ شریک بھائی کی بیٹیاں اور ماں شریک بھائی کی بیٹیاں سب داخل ہیں۔ پھر فرمایا وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں حرام کی گئیں، اس کے عموم میں سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن سب بیٹیاں جو ہیں وہ سب کی بیٹیاں جو ہیں وہ داخل ہو گئیں۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور آج ہم نے صرف محرمات نسبیہ جو ہیں وہ پڑھی ہیں کہ جو نسب کے رشتے کی وجہ سے حرام ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جس کے اندر محرمات رضائیہ جو دودھ پینے کے رشتے کی وجہ سے حرام ہیں، اور پھر وہ پڑھیں گے جو کہ محرمات بالمصاہرہ ہیں جو سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔